بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ چچی نے میری شادی مجھے بغیر بتائے طے کر دی اور کہنے لگی لڑکا بہت اچھا ہے، مگر مجھے لڑکا دکھایا بھی نہ، اور حد تو یہ ہے کہ نکاح والے دن بھی میرے شوہر نے مجھ سے عجیب فرمائش کر دی۔ کہنے لگا جاؤ اپنا منہ دھو کر آؤ اور اپنا اصل چہرہ دکھاؤ۔ جیسے ہی میں منہ دھو کر آئی تو وہ مجھے دیکھ کر چیخنے لگا، اور پھر ایک دم سے اس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھے، اور میری شادی کا دن تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں خوش ہوں یا نہیں، کیونکہ نہ تو میں اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا اور نہ ہی مجھے اس کا نام تک پتہ تھا، بلکہ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ میری شادی اتنی جلدی ہو جائے گی۔ ابھی چند دن پہلے کی بات تھی جب چچا نے مجھے آ کر بتایا کہ تمہاری چچی تمہارے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہے، اور اسی دن شام کو چچی نے مجھے کہا میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ یہ سب کیسے ہوا، نہ تو ہمارے گھر رشتے والے آئے، نہ ہی کسی نے مجھے دیکھا پسند کیا، تو پھر کس نے بغیر دیکھے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میں نے چچی سے یہی سب کہا تو چچی کہنے لگی لڑکا بہت اچھا ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، اکیلا ہے تو راج کرے گی۔ پھر مجھے کہنے لگی رشتہ اچھا ہے، میں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی، اسی لیے تمہاری شادی وہیں ہوگی۔ تمہارے چچا تم سے پوچھیں تو تم کہہ دینا۔ اس دن چاچی مجھ سے بہت نرمی سے اور پیار و محبت سے بات کر رہی تھی، ایسے جیسے مجھ سے بہت پیار کرتی ہو۔ میں نے چچی کے رویے کو حیرت سے دیکھا کہ آج اس کا رویہ مجھ سے اتنا اچھا کیسے ہو گیا، ورنہ ساری عمر تو وہ مجھ سے خار کھاتی رہتی تھی اور آج تو صدقے واری جا رہی ہے۔ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی، ورنہ چاہتی تو اتنی اچھی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ چچی کو غالبا میرے تاثرات کے اندازہ ہو گیا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، اس لیے وہ کہنے لگی مجھ پر شک نہ کرو، میں نے آج تک تم پر جتنی بھی سختی کی ہے تمہاری بلائی کے لیے ہی کی ہے۔ ہیرا لڑکا ہے۔ اگلے دن چچا نے مجھ سے کہا اگر تم راضی ہو تو پھر میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں نے ہاں کر دی۔ چچی جیسی بھی تھی مگر چچا نے ہمیشہ مجھے باپ کا پیار دیا تھا، مجھے کبھی محسوس نہ ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں۔ چچی ہمیشہ سے ہی مجھ سے بڑا اچھا سلوک کرتی تھی، اپنی اور اپنی بیٹیوں کی اترن پہننے کو دیتی تھی اور کھانا بھی نہ دیتی تھی۔ چچا کو کچھ پتہ نہ چلتا۔ چاچی نے اپنی بیٹیوں کی شادی بہت اچھے گھروں میں کی تھی، اور میں بھی چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری شادی ہو اور میں اس جہنم سے نکلوں، مگر چچی جانے کیوں میری شادی ہی نہ کراتی تھی۔ جب بھی کوئی رشتہ گھر آتا تو چچی چچا کو بتائے بغیر اسے منع کر دیتی تھی۔ اب میں شرم کے مارے چچا کو اپنے منہ سے بتا نہیں سکتی تھی کہ چچی میرے ساتھ دشمنی نکال کر ہر آئے گئے رشتے کو منع کر رہی ہے، لیکن محلے کی عورتوں نے چچی کو باتیں سنانا شروع کر دی کہ یتیم بھتیجی کی شادی کر دو۔ چچا نے کانوں تک بھی آوازیں پہنچی تو چچی کو لگا کہ اب تو انہیں میری شادی کرنی ہی پڑے گی، اسی لیے انہوں نے خود ہی میری شادی کرانے کے لیے رشتہ تلاش کر لیا، اور میں نے بھی ہاں کر دی کہ چچی سے جان چھٹے گی۔ آج شادی والے دن میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ میں نے تو لڑکا دیکھے بغیر ہی ہاں کر دی ہے، کہیں غلطی تو نہیں کی، کیا پتا کہ چچی میری شادی کس سے کروا دے۔ اور اسی وقت میری پڑوسن نے آ کر مجھے مبارکباد دی اور کہا ہمیں امید نہیں تھی کہ تمہاری چچی تمہاری شادی کسی اچھی جگہ کرے گی۔ مجھے لگا تھا کہ کسی بوڑھے آدمی سے کرے گی، مگر اس نے تو جوان لڑکا تلاش کیا ہے، اچھی پرسنالٹی ہے، اور اس کی یہ سن کر مجھے تو تھوڑی تسلی محسوس ہوئی۔ میرا نکاح ہوا تو چچی نے میرے شوہر کو ایک طرف بلایا اور اس کو کہنے لگی کہ میں نے مشکوک نظروں سے چچی کو دیکھا، یہ کیا بات کر رہی ہے؟ چچی میرے پاس آ کر بولی میں تو بس تیرے شوہر کو یہ کہہ رہی تھی کہ تیرا خیال رکھے۔ اگرچہ مجھے یقین تھا کہ چچی یہ بات کر رہی نہیں سکتی، مگر میں نے سر ہلا کر یقین کر لیا۔ مجھے رخصت کرتے وقت چچا بہت رو رہے تھے، مگر چچی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی۔ خیر میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ میرا استقبال کرنے کو کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ خالی گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی مجھے عجیب محسوس ہوا، مگر میں شرم کے مارے کچھ نہ کہہ پائی۔ شاید وہ اکیلا اس کے لیے، مگر اس کے رشتہ دار کہاں تھے؟ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میرے شوہر نے ایک کمرے کی طرف سے اشارہ کر کے کہا کہ وہاں چلی جاؤ، اور خود کو کسی سے فون پر باتیں کرنے لگا۔
میں گھبراتے ہوئے اکیلی ہی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ میرا شوہر اتنا عجیب و غریب برتاؤ کیوں کر رہا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ کچھ دیر وہ کھڑا مجھے گھورتا رہا، پھر میرے شوہر نے عجیب سے انداز میں مجھے کہا، مجھے میک اپ پسند نہیں ہے، جاؤ منہ دھو کر آؤ تاکہ میں تمہاری اصلی صورت دیکھوں۔ میں ایک دم چونک گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو وہ پھر سے کہنے لگا، تم نے سنا نہیں، جاؤ منہ دھو کر آؤ، میک اپ صاف کر کے اور کپڑے بدل کر آؤ۔ اس کے یوں بیزاری سے کہنے پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ جب میں منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو وہ جیسے میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے میک اپ کے بغیر اصلی روپ میں دیکھ کر اسے خوشی ہونی چاہیے تھی، مگر وہ تو جیسے سکتے میں چلا گیا۔ ایک دم وہ چیخا تو میں اپنی جگہ ہل کر رہ گئی، کیونکہ وہ بولا ہی اتنی اونچی آواز سے تھا کہ اس کے یوں تم کہنے کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے جانتا ہے۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا کہ وہ یوں چیخ کیوں رہا ہے۔ اس نے مجھے کہا، تم تو اتنی بدصورت لڑکی ہو، تم میری بیوی کے روپ میں کیسے ہو؟ میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا اور کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مجھے بدصورت کیوں کہہ رہا ہے، جبکہ میں تو اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی اور وہ خود بھی تو عام سی شکل و صورت کا تھا، مگر اس نے تو میری بات سنی ہی نہیں۔ جلدی سے میرے ہاتھ پکڑے اور میرے دوپٹے سے ہی مجھے باندھ دیا۔ میں چیختی رہ گئی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مگر مجھے باندھنے کے بعد اس نے کسی کو فون ملانا شروع کر دیا۔ وہ شاید پولیس کو فون کر رہا تھا، مگر کیوں، کس لیے؟ میرا خوف کے مارے برا حال تھا کہ یہ میں کن لوگوں کے آ کر پھنس گئی ہوں۔ کوئی میری مدد کو بھی نہیں آ رہا تھا۔ باہر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد آیا کہ گھر میں ہمارے علاوہ اور بھی کوئی نہیں ہے، تو اس نے فون بند کرنے کے بعد ایک بار پھر سے میرے ہاتھ پاؤں چیک کیے کہ میں ٹھیک طرح سے بندھی ہوں یا نہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا، ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ شوہر کیا سلوک کرتے ہیں، ابھی یہ تو کچھ نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر تو میں ڈر گئی کہ اب یہ کیا کرے گا میرے ساتھ۔ تبھی میرے فون پر بیل ہوئی اور اس نے جلدی سے میرا فون اٹھایا اور کہنے لگا، تمہارا چچا کا فون ہے، کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا؟ اس نے میرا فون پکڑ کر کال کاٹ دی۔ کچھ دیر کے بعد اسے کسی کی کال آئی تو وہ باہر چلا گیا۔ میں رونے لگی، یہ میرا شوہر تھا، یہ تو کوئی نفسیاتی مریض لگ رہا تھا۔ اس نے کیوں میرے ہاتھ پاؤں باندھے تھے؟ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اتنی دیر میں وہ اندر آ گیا۔ مجھے بازوؤں سے پکڑ کر گھر سے باہر لا کر گاڑی میں بٹھا دیا اور گاڑی انجان منزل کی طرف دوڑنے لگی۔ میں بہت ہی خوف زدہ ہو گئی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے گاڑی میں ہی ایک دم میرے منہ پر ایک رومال رکھ دیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو خود کو ایک کمرے میں قید پایا۔ میں نے اٹھتے ہی دروازہ کھٹکھٹانے کی بہت کوشش کی، مگر کسی نے نہیں کھولا۔ مجھے وقت کا کچھ اندازہ نہیں تھا کہ صبح تھی یا شام، جانے کتنے ہی گھنٹے مجھے یوں ہی قید بیت گئے۔ پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا میرا شوہر آیا ہوگا، مگر اندر آنے والا میرا شوہر نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی۔ اس نے مجھے کھانا دیا اور ایک لفظ کہے بغیر باہر چلی گئی۔ کچھ گھنٹے بعد پھر وہی لڑکی کھانا لے کر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہاں کیوں قید کیا گیا ہے، تم کون ہو، پلیز بتاؤ مجھے، مگر وہ تو جیسے گونگی تھی، یعنی کسی کو میرے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا۔ چچی نے تو شکر کیا ہوگا کہ ان کی مجھ سے جان چھوٹی، مگر چچا کو تو میری خیریت معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ جیسے میرا بوجھ چچی نے سر سے اتار پھینکا تھا، وہ تو خوشی مناتی، کیونکہ جس شخص کو میرا شوہر بنایا گیا تھا وہ تو سرے سے ہی گھٹیا انسان نکلا تھا۔ اس نے مجھے لا کر یہاں قید کر دیا تھا۔ مجھے یہاں قید ہوئے 3 دن ہو گئے تھے اور میں جان نہیں پائی تھی کہ میں یہاں کیوں قید ہوں، کس مقصد کے تحت، آخر میں کب تک یہاں قید رہتی۔ مجھے یہاں سے بھاگنا تھا، فرار کی کوشش تو کرنی چاہیے تھی۔ اس لڑکی کو مجھ پر اعتبار ہو چکا تھا کہ میں کچھ نہیں کروں گی، اس لیے اگلے دن جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئی، میں بے ہوشی کی ایک ایکٹنگ کی اور وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی، اور جیسے ہی مجھے دیکھنے کے لیے کمرے کے اندر آئی، میں نے جلدی سے اسے اپنی جگہ دھکا دیا اور خود بھاگ کر کمرے سے باہر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ میرا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ میں نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ یہ ایک اپارٹمنٹ تھا جس میں اس لڑکی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے دوسرے کمرے سے ایک چادر نکال کر خود کو مکمل طور پر چھپا لیا
اور اس لڑکی کے پرس سے جتنے پیسے تھے ہاتھ لگے تھے وہ لے کر باہر بھاگ گئی۔ میں رکشے میں بیٹھ کر اپنے چچا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ چچا کو جا کر ساری حقیقت بتاؤں گی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر جا کر پولیس اسٹیشن جاؤں گی اور اپنے شوہر کے خلاف رپورٹ لکھواؤں گی۔ اپنی گلی سے میں چند قدم دور ہی تھی کہ سامنے کے منظر نے میرے حواس سلب کر لیے۔ میرا شوہر میری چچی کے ساتھ ہنستے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا میری چچی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ ان حالات میں میرا گھر جانا ٹھیک نہیں تھا۔ جس طرح سے ان دونوں کو میں نے باتیں کرتے دیکھا تھا، اس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید مجھے یوں قید کرنے کے پیچھے بھی چچی کا ہی ہاتھ تھا۔ مگر کیوں؟ چچی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ میں وہیں سے واپس پلٹ گئی اور سوچا کہ مجھے اپنے چچا کو بتانا چاہیے۔ چچا اس وقت لازمی اپنی دکان پر ہی ہوتے تھے۔ میں رکشے میں بیٹھ کر ان کی دکان کی طرف جانے لگی۔ راستے میں رکشہ خراب ہو گئی اور تو مجھے سڑک پر ہی کھڑی ہو کر انتظار کرنا پڑا۔ تبھی میں نے موٹر بائیک پر اپنے شوہر کو دیکھا۔ اس کے پیچھے وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ دونوں میری تلاش میں نکلے تھے اور اب میرے چچا کی طرف ہی جا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے رخ پھیر لیا اور منہ چھپا لیا۔ میرا اندازہ درست تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو میرا شوہر چچا کی دکان کے اندر تھا اور چچا سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی کچھ دور کھڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کہاں جاؤں۔ اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لیتے تو میری شامت آ جاتی اور پھر سے مجھے قید کر لیتے۔ اس لیے میں نے وہاں سے جانے کی عافیت سمجھی، مگر میں کہاں جاتی؟ میرا کوئی ٹھکانہ، کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ میں وہیں سڑک پر رونے لگی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے چچا کے پاس جانا ہی ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ گھنٹے کے بعد میں چچا کی دکان پر گئی تو وہاں سے وہ لوگ جا چکے تھے۔ مجھے دیکھ کر چچا حیران ہوئے اور کہنے لگے، بیٹی تم یہاں؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تمہارا شوہر یہاں آیا تھا اور اب تم آ گئی، سب خیر تو ہے نا؟ میں نے روتے ہوئے سب بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ چچا یہ سن کر بہت پریشان ہوئے۔ وہ سیدھے سادے سے انسان تھے، مگر میری خاطر پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی وقت دکان بند کی اور مجھے لے کر کسی اور گھر میں آ گئے۔ مجھے کہنے لگے کہ تم یہاں آرام سے رہو، میں تمہارے میاں کے خلاف پرچہ کٹوا کر آتا ہوں، تم فکر نہیں کرو، تمہاری چچی کو خبر تک نہیں ہوگی کہ تم یہاں میرے دوست کے گھر میں ہو۔ اگر اس سب میں تمہاری چچی ملی ہوئی ہے تو اس کو چھوڑو گے نہیں۔ میں نے گہرا سانس لیا کہ شکر ہے میری جان اس قید خانے سے چھوٹی، اب جو بھی ہوگا وہ چچا دیکھ لیں گے۔ میں جیسے ہی سکون میں آ گئی تھی، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اگلے دن چچا نے بتایا کہ انہوں نے رپورٹ لکھوا دی ہے اور میں نے کہا کہ مجھے ساتھ لے جاتے تو کہنے لگے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے کام کر دیا ہے، بس اب تم چند دن گھر میں ہی رہنا اور کہیں باہر مت نکلنا، یہ نہ ہو کہ اس کی نظر میں آ جاؤ۔ میں نے چچا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے گھر میں رہنے کی ہی ٹھان لی تھی۔ ایک دن میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، میرا دل چاہا کہ میں گھر سے باہر جاؤں۔ میں نے چادر میں خود کو اچھی طرح چھپا لیا اور اپنی سہیلی سے ملنے کے لیے چلی گئی، مگر راستے میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ میرا شوہر میرے چچا کو روک کر کھڑا ہے اور چچا اس سے بہت غصے سے بات کر رہے ہیں اور ان دونوں میں جیسے کوئی بحث چل رہی تھی۔ میں وہیں سے گھر پلٹ آئی۔ مجھے یہ جاننے کا تجسس ہو رہا تھا کہ آخر چچا اس سے کیوں لڑ رہے تھے۔ میں نے یہی سوال ان سے پوچھا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ میں باہر کیوں نکلی، جبکہ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں نہیں نکلوں گی گھر سے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا بات ہو رہی تھی۔ چچا کہنے لگے کہ اس کے خلاف رپورٹ جو لکھوائی ہے اس نے میری بھتیجی یعنی کہ تمہیں قید کر کے رکھا ہے، تو وہ مجھ سے لڑ رہا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں یہ کیس واپس لے لوں گا۔ چچا مجھے کہنے لگے کہ بس مجھے کچھ ماہ یہی نپوش رہنا پڑے گا تاکہ اس کو جیل ہو جائے اور پھر وہ مجھے گھر لے جائیں گے۔ پھر چچا کی ہدایت کے مطابق میں پورا مہینہ گھر سے باہر نہیں نکلی۔ چچا ہفتے میں 1-2 چکر لگا کر لیتے تھے۔ میں یوں قید میں پڑے پڑے پھر سے بیزار ہونے لگی۔ اپنی عزیز سہیلی کی یاد ستانے لگی تو سوچا کہ اس کو مل آتی ہوں۔ چچا کو نہیں بتاؤں گی۔ جب میں اپنی دوست کے گھر پہنچی تو دروازہ اس کی ماں نے کھولا۔ مجھے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی، چیخ کر اندر کی جانب بڑھی اور میری دوست کو آوازیں دینے لگی۔ میری دوست کمرے سے باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جیسے اسے مجھے دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا ہو
یہ بے یقینی سے آگے بڑھ کر اس نے مجھے جھوٹتے ہوئے تسلی کی، پھر حیرانی سے بولی، تم زندہ ہو؟ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ تم جیتی جاگتی میرے سامنے کھڑی ہو، پھر وہ کون ہے؟ میں نے حیرانی سے اس کی ادھوری باتوں کو سنا اور پوچھا، کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کہنے لگی کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے چچا کے گھر ہو کر آئی تھی اور وہاں سارا خاندان اکٹھا ہو کے اور وہ سب تمہارے جنازے پر آئے ہیں۔ میں یہ سن کر بہک کر رہ گئی کہ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو زندہ ہوں، پھر کیسا جنازہ؟ میری دوست کہنے لگی کہ صبح صبح اعلان ہوا تھا کہ تم فوت ہو گئی ہو، تمہارے چچا نے خود یہ اعلان کروایا تھا۔ یہ سن کر میرا تو حال ہی برا ہو گیا تھا، بھلا چچا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے ساتھ ضرور کوئی اور بات ہے، چچی نے یہ سارا کھیل کھیلا ہوگا۔ میرے دوست نے مجھے برقع اوڑھا اور مجھے لے کر گھر چلی گئی۔ یہاں صحن میں واقعی ایک جنازہ رکھا ہوا تھا اور میرے سارے خاندان والے وہیں موجود تھے، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی وہیں موجود تھا۔ سب کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ میں گیس سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے جل کر مر گئی ہوں۔ چچی جھوٹے آنسو بہا رہی تھی، مگر چچا نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ چچا بھی مجھے ایک کونے میں سوگوار سے نظر آئے۔ آخر میری موت کا ڈرامہ کیوں کیا جا رہا تھا اور چچا اس ڈرامے کا حصہ کیوں بنے تھے؟ یہ سوالات ایسے تھے جو مجھے پریشان کر رہے تھے۔ میں بغیر کچھ کہے واپس آ گئی۔ گھر آ کر بھی وہی سب سوچتی رہی، نہ جانے کس کو میری جگہ دفن کر کے یہ ٹانگ کیا گیا ہے۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ چچا جو کچھ بھی کر رہے ہیں شاید اسی لیے کہ چچی کو مجھ سے دور رکھ سکے، تاکہ چچی مجھے دوبارہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ مجھے یاد آیا کہ چند دن پہلے چچا نے مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت جلد یہاں سے کہیں اور بھیج دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سب اسی لیے کیا ہو کہ مجھے دنیا والوں کی نظر میں مردہ ثابت کر دیں، تاکہ میری چچی اور میرا شوہر مجھے تلاش نہ کرے اور میں ایک نئی زندگی شروع کر سکوں۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، ورنہ چچا نے میرے ساتھ کچھ برا کیوں کرنا تھا؟ لیکن یہ بات مجھے چبھ رہی تھی کہ چچا نے یہ بات مجھے بتائی کیوں نہیں؟ وہ یہ سب مجھے بتا بھی تو سکتے تھے نا۔ میں تو سوچا کہ شاید اب جب آئیں تو بتا دیں گے، آخر یہ اتنی بڑی بات تھی۔ میں بے چینی سے چچا کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کافی دنوں بعد آئے اور گھنٹہ بھر بیٹھ کر چلے گئے۔ میں انتظار کرتی رہ گئی کہ وہ مجھے سب بتائیں گے، مگر وہ شاید بہت جلدی میں تھے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلے، مگر اس سے پہلے ہی کوئی اندر آ گیا۔ اندر آنے والی شخصیت میرے شوہر کی تھی، جسے دیکھ کر میں رنگ فنک ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، ارے چچا، آپ نے تو ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی اپنی بھتیجی کا جنازہ پڑھا تھا اور سب کو بتا دیا تھا کہ وہ مر گئی ہے، تو پھر یہ کون ہے؟ میرے چچا بری طرح گھبرا گئے اور ان سے زیادہ میں ڈر گئی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگا کہ کئی مہینوں میں نے اسے آپ کے پیچھے تھا، کیونکہ مجھے پکا یقین تھا کہ میری بیوی کو آپ نے ہی چھپا رکھا ہوگا، اور دیکھیں آج آخرکار ڈھونڈ نکالا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میرے چچا کو چھوڑ دو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ چچا نے تمہارے خلاف پہلے ہی رپورٹ لکھوائی ہوئی ہے، اگر پولیس آ گئی تو سیدھا جیل جاؤ گے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ بھی مذاق ہے کہ تمہارے چچا نے رپورٹ لکھوائی ہے میرے خلاف، جبکہ ان محترم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ یقین نہیں آتا تو پوچھ لو۔ میں نے صدمے اور بے یقینی سے چچا کی طرف دیکھا، جن کی رنگ فنک ہو گئے۔ میرا شوہر کہنے لگا، تمہیں پولیس کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میں بذات خود یہاں آ گیا ہوں۔ میں انسپیکٹر علی ہوں۔ میرا تو یہ سن کر ایسا حال ہو گیا جیسے میں پتھر کی بت ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ یہی حال چچا کا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا، میں تمہیں شروع سے ساری بات بتاتا ہوں۔ پولیس کو کافی عرصے سے اس گینگ کی تلاش تھی جو لڑکیوں سے شادی کر لیتے تھے اور پھر ان کو آگے بیچ دیتے تھے۔ ایسا یہ پیسوں کے لیے کرتے تھے۔ ایک طرف بھاری رقم جہیز لے لیتے تھے، دوسری طرف ان کو آگے بھیج کر بھی پیسے کماتے تھے۔ ان سب کو ہم نے پکڑنا شروع کیا۔ تمہاری شادی جس آدمی سے ہونے جا رہی تھی وہ بھی ایسے ہی گینگ کا حصہ تھا۔ اس کو عین بارات والے دن میں نے گرفتار کیا تھا، مگر اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے۔ تمہارے چچا نے اس کو پیسے دے دیے تھے اور کہا کہ وہ تمہیں روز تھوڑا تھوڑا زہر کھانے کے لیے ملا کر دے دے تاکہ 3-4 ماہ میں مر جاؤ۔ مجھے یہ سب پتا چلا تو میں خود کو اس کی جگہ دلہا بن کر آ گیا اور یہی کہا کہ اس نے مجھے اپنی جگہ بیچ دیا ہے۔
میں صرف تمہاری جان بچانا چاہتا تھا۔ نکاح سے پہلے ایک بار پھر ان دونوں نے مجھے پلان سمجھایا۔ میں تمہیں رخصت کر کے گھر لے گیا اور تمہیں کسی دوسری جگہ شفٹ کر دیا تاکہ تم حفاظت سے رہو اور میں وہ وجہ تلاش کر سکوں یہ تمہیں مارنا کیوں چاہتے ہیں۔ پھر تم اس اپارٹمنٹ سے بھاگ گئی۔ مجھے پکا یقین تھا کہ تم بھاگ کر اپنے چچا کے پاس ہی جاؤ گی، مگر یہ شخص صاف مکر گیا کہ تم اس کے پاس آئی ہی نہیں۔ اصل میں تمہارے باپ نے تمہارے پیدا ہوتے ہی اپنی ساری دولت تمہارے نام لکھ دی تھی، اور تمہارے چچا کو وہ دولت تبھی مل سکتی تھی جب تم 25 کی عمر کے بعد کسی حادثے کا شکار ہو کر مرتی۔ ایسا وصیت میں لکھا ہوا تھا، اس لیے اتنا عرصہ اس نے انتظار کیا۔ یہ تو تمہاری شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پھر لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ کر دی اور اس شخص کو تمہیں مارنے کی ذمہ داری دی۔ اس نے ابھی کچھ دن پہلے سے سب کو یقین دلایا تھا کہ تم مر گئی ہو تاکہ قانونی طور پر ساری جائیداد اس کے نام ہو سکے۔ اس کے بعد یہ تمہیں دوسری دنیا بھیج چکا تھا۔ میں نے آج اس کا پیچھا کیا تو یہاں پہنچ گیا۔ یہ سب سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرے چچا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کبھی یقین بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ صرف چچی بری ہے، مگر چچا تو چچی سے بڑھ کر نکلے۔ مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی۔ چچا نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی، مگر میرے شوہر نے انہیں جیل بھیج دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے تم سے نکاح کیا تھا، اب تم پر ہے کہ تم یہ شادی رکھتی ہو یا نہیں۔ اگرچہ مجھے میری دولت واپس مل گئی تھی اور میں کسی بھی امیر انسان کو پسند کر سکتی تھی، مگر میں نے اسے کہا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو بغیر کسی غرض کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔